ثلاثی مزید فی کا آج ہم آخری باب، جو پاپولر ابواب ہے ان میں سے آخری ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ثلاثی مجرد وہ ہوتے ہیں جن میں صرف تین حروف ہوتے ہیں، جیسے ضرب، یضرب، فتح، یفتح۔ اور مزید فی وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی الفاظ ایڈ ہو جاتے ہیں، جیسے اسلمہ میں الف ایڈ ہو گئی۔ اسی طرح ایک باب ہے باب تفاعل، یہ باب مفاعلہ کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر لوگ، ایک سے زیادہ پارٹیاں ہوتی ہیں جو آپس میں کوئی عمل باہم کرتی ہیں، تو فے اور عین کلمہ کے درمیان میں الف آتی ہے۔ باب مفاعلہ میں بھی آتی ہے، باب تفاعل میں بھی آتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں فریق ایک طرح کے ہی فاعل ہوتے ہیں۔ اگر ہم قاتلہ کہیں تو عام طور پہ آتا ہے قاتلہ زیدن حامدن، زید نے حامد سے جنگ کی۔ دو حامد نے بھی ظاہر ہے جوابی جنگ کرے گا، پر زید نے حامد سے جنگ کی، تو ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہوتا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اور اگر تشاتمہ کریں تو تشاتمہ پھر اس کے عام طور پہ آتا ہے زیدن حامدن، زید اور حامد نے آپس میں گالی گلوچ کی، دونوں عام طور پہ ایک جیسے فاعل ہوتے ہیں۔ اور یہ باب بھی مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں تکاثر، تفاخر، تدارک۔ تکاثر جو ہے وہ سورۃ تکاثر میں آتا ہے، تفاخر اردو میں استعمال ہوتا ہے، تدارک بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم نے یاد رکھنا ہو تو ہمیں یہ تعارفہ تعارف سے یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے یہ قرآن شریف میں سورہ یونس میں یہ آیت آتی ہے، وہ یوم یحشرہم، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، کان لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، تو وہ ایسے ہوں گے جیسے وہ ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہرے دو دن کے بعد۔ یتعارفون بینہم، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ تعارفہ، یتعارفو، اور تعارف تفاعل کے وزن پر۔ تو باب افعال کی ہمیں گردان آتی ہے، افعل یفعل افعال، تفعیل کی فعل یفعل تفعیل، مفعلہ کی فعل یفعل مفعل یا مفعال، تو اسی طرح اس کی بنے گی تفاعلہ۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ اوپر والے جتنے بھی تھے نا، ان میں چار حروف تھے ماضی میں، تو جو یہ کلمہ اس پر پیش آئی، اس میں چار نہیں ہے، اس میں حروف بڑھ گئے ہیں، تے، فے، الف، عین، لام، پانچ حروف آ گئے ہیں، تو اس میں پھر یہ پر پیش نہیں آئے گی، زبر آئے گی۔ تفاعلہ، یتفاعلو، اور تفاعل اس کا مصدر ہے۔ اس کا فعلہ سے پیسو وائسا فوئلہ تو انڈرسٹوڈ ہے، تفاعلہ سے بن جائے گا تفوئلہ۔ اس کا تھا یفاعلو سے یفاعلو، تو اس کا بھی بن جائے گا یتفاعلو سے یتفاعلو۔ اس کا جو فائل تھا وہ مفاعل تھا، تو اس کا ہو جائے گا متفاعل۔ مفعول ہو جائے گا متفاعل۔ اس کا فعل امر فاعل تھا، تو اس کا فعل امر ہو جائے گا تفاعل، کیونکہ یتفاعلو سے یہ جو ہے یہ کٹ کے تفاعل بچ گیا۔ تو یہ اسی طرح ہے، اس کی اب زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تنازع، تنازع دو چیزوں کا آپس میں باہم کھینچا تانی، تنازع ہونا، اس کو ہم تنازع کہتے ہیں۔ تنازع بھی ٹھیک ہے، اردو کے لحاظ سے اب کنورٹ ہو جاتا ہے، وچ از فائن۔ اور وہ چیز جس میں تنازع ہو وہ متنازع ہوتی ہے، وہ اس کا مفعول ہوگا۔ متنازع تو ہم کہتے ہیں عام طور پہ، ویسے وہ متنازع ہوتی ہے، اس میں زبر ہوتی ہے، یعنی جو اس کا مفعول میں آئے گی۔ اسی طرح تعاون، آنا یا انہوں کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، تعاون ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ دونوں فریقین جو ہے وہ فاعل ہوتے ہیں، جی ہم آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ اسی طرح تصادم ہوتا ہے، صدمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکرانا، تو پھر جو فریق آپس میں ٹکرائیں گے تو اسے تصادم کہیں گے، اور جو کر رہے ہوں ہم اسے کہیں گے متصادم فریق۔ وہ متصادم بھی ہوتے ہیں اور بیک وقت متصادم بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو جس سے ٹکراتا ہے تو اسے ٹکرایا جا رہا ہوتا ہے۔ تقابل، آپس میں مقابلہ کرنا، کمپیرزن کرنا۔ متحارب گروہ استعمال ہوتا ہے، جو ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ متحارب ہوتے ہیں۔ توازن وزن سے ہے، تو وزن ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے ہم وزن ہونا، دونوں پارٹیوں کا برابر وزن کا ہونا، کسی چیز میں توازن ہونا۔ توازن ہونا، جس چیز میں توازن ہوتا ہے یا جو چیز توازن برقرار رکھتی ہے اسے متوازن کہا جاتا ہے۔ تغافل، غفلت کرنا، یہ ذرا فرق استعمال ہوتا ہے ویسے،
یعنی غفلہ یا خلو کا مطلب ہوتا ہے غافل ہونا، تغافل کا مطلب ہوتا ہے غافل اپنے آپ کو ظاہر کرنا، قصدن غفلت برتنا، یہ پھر وہ ایمفیسس والے معنوں میں چلا جاتا ہے، اس میں دو پارٹیوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح تشابہت استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تعامل تھے، تشابہ ہو گیا، اور جو چیزیں ایک دوسرے سے تشابہت رکھتی ہیں انہیں کہتے ہیں متشابہ۔ تو ہم اسے تشابہت کہتے ہیں، ویسے یہ تشابہ ہے، اور پھر وہ تے مونس کا صیغہ تو لگ ہی جاتا ہے، تشابہۃ۔